ناظرین السلام علیکم، میں ہوں نوید الہی۔ ناظرین، پاکستان میں سیکیورٹی کے مسائل بڑھ رہے ہیں اور پیچیدہ بھی ہوتے جا رہے ہیں، یعنی ان میں اضافہ بھی ہو رہا ہے اور اس کے کئی پہلو اور زاویے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ایک تو دہشت گردی کا تو بہت کلیئر ہے کہ دہشت گردی کافی دیر سے بڑھنا شروع ہو گئی ہے، اور ابھی 2 روز قبل ہی جو آپ نے دیکھا بریگیڈیئر کمال مصطفیٰ جو ایک حساس ادارے کے افسر تھے، اور ان کو وانا میں انگورڈا میں شہید کر دیا گیا، ان کا ڈرائیور بھی شہید ہوئے، 2 اور اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ تو یہ ایک بڑا سانحہ تھا، بڑا واقعہ تھا۔ بریگیڈیئر برقی اسی علاقے یعنی جنوبی وزیرستان کے جو تحصیل لدہ ہے اسی کے وہاں کے رہنے والے تھے، اور برقی قبیلہ بھی وہیں پہ ان کا موجود ہے، اور جو افسران جنہوں نے ان کے ساتھ سرو کیا انہوں نے مجھے بتایا مختلف کیپیسٹیز میں کہ وہ بہت ہی قابل افسر تھے۔ تو ان کا شہادت جو ہے ظاہر ایک بڑا سانحہ ہے، اور وہاں کے قبائل نے برقی قبائل نے 3 روز کا سوگ بھی منانے کا اعلان کیا ہے، اور اس سے ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایک قبائلی محاسبت بھی اور جنگ بھی ہوگی۔ کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان یہ کافی عرصے سے اب بڑی نفی تلی اور جو جنگ ہے پاکستان کی فورسز کے خلاف اور اسٹیٹ کے خلاف جاری رکھے ہوئے ہے، پولیس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، فوج کے اور انٹیلیجنس کے اہلکاران اور افسران کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کا جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے جواب تو دیا جا رہا ہے، لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ کس طرح دیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ سی ٹی ڈی اور پولیس جو ہے وہ اربن ایریاز میں، شہری علاقوں میں، فوج جو ہے وہ سرحدی علاقوں میں ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے، لیکن کوئی واضح حکمت عملی ہمارے سامنے نہیں آئی کہ یہ کیسے کیا جا رہا ہے اور کس طرح۔ جیسے پیچھے ہمیں یہ ہوا کہ پچھلے دور میں ان کے ساتھ ایک دم مذاکرات شروع کر دیے گئے، کئی قسم کی باتیں جو ہیں نہیں ماننی چاہیے تھیں وہ مان لی گئیں، اور اس کے نقصانات آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں شفافیت ہونی چاہیے، واضح حکمت عملی جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے، یعنی معلوم ہو کہ کن کن محکموں کو کیا اہداف دیے گئے ہیں، کیا اہداف انہوں نے اپنے آبجیکٹیوز جو ہیں مقاصد ہیں پورے کیے ہیں، کتنے رہ گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ اگر چیزیں سامنے نہیں آتی تو یکدم جب لہر آتی ہے دہشت گردی کے بڑے واقعات ہوتے ہیں تو لوگوں میں ایک پریشانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب دوسری طرف دیکھیے، جو میں بات کر رہا تھا پیچیدگی کی کہ اس میں پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے، ویسے تو آپ یہ میں نے اخبار کے سامنے ایک نمونہ رکھا ہے، آپ دیکھیے پہلی ہی صفحے کے اوپر اگر 5-6 خبروں کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیسے اس میں سیکیورٹی سچویشن میں پیچیدگی پیدا ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ سیاست اور دہشت گردی بھی آپس میں گڈ مڈ ہو رہے ہیں۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے پریس ریلیز جاری کی کہ وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرے گی، الیکشنز میں بھی سپورٹ کرے گی، اور چند روز پہلے آپ دیکھیے کہ عمران خان نے بھی یہ بیان دیا کہ وہ 30-40 ہزار جو لوگ ہیں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے، وہ جو افغانستان میں ہیں، ان کو واپس پاکستان میں لا کے بسانے کا پلان تھا، کیونکہ ان کے خیال میں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ تو یہ اس کے اوپر تو اس مذموم حرکت سمجھتے ہوئے سوات کے وزیرستان کے لوگوں نے بہت احتجاج کیا، اور اس کا آپ کے نتائج بھی سامنے آ گئے۔ حال ہی جو پی ٹی آئی کے مظاہرے تھے لاہور میں خاص طور پہ، اس میں ٹی ٹی پی کے کچھ عناصر سامنے آئے جن کی تصاویر بھی آئیں، جس میں ایک اقبال خان تھے جو کہ صوفی محمد کے رائٹ ہینڈ مین سمجھے جاتے تھے اور کالعدم تحریک طالبان کے اہم رکن تھے اور جیل میں رہے ہیں، ان کو شامل کیا گیا پی ٹی آئی میں۔ یہ عجیب قسم کی، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ سیاست اور دہشت گردی گٹمڈ ہو رہے ہیں۔ جو ریاست کے خلاف جو دشمن ہیں، جو بغاوت پہ تھے، اگر ان کو کلیئر کر کے اپنے ساتھ شامل کرنا شروع کیا جائے تو یہ عجیب حکمت عملی ہے جو سیکیورٹی چیلنج ہے۔ اور اسلام آباد میں بھی جو مظاہرے ہوئے اس میں لوگ شہر سے باہر کے زیادہ نظر آئے۔ ایک اور جو سنگین چیز سامنے آئی، گلگت بلتستان کی پولیس کے متعلق کہا گیا کہ وہ لاہور میں موجود تھی، اسلام آباد میں موجود تھی اور ٹکراؤ کرنا چاہ رہی تھی۔ اگرچہ چیف منسٹر گلگت بلتستان نے اس کی تردید کی ہے، لیکن ان کے بیانات جو ہیں وہ سامنے آتے ہوئے ویڈیوز اور حقائق کو منفی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک آئینی اور قانونی بڑے انتشار پیدا کرنے والی بات تھی،
اور یہ بھی اس کے ایک سیکیورٹی چیلنج بنتا جا رہا تھا۔ علاوہ ازیں عمران خان نے الزام لگایا ہے کہ آئی جی پولیس پنجاب اور اسلام آباد کے آئی جی ان کو قتل کرنے کے لیے اسکواڈ تیار کی ہے۔ اب یہ ایک نہایت ہی بچگانہ بیان ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ صرف اپنے جو مداحین ہیں ان کے لہو گرم کرنے کے لیے بیان ہے، ورنہ جو پولیس کی ورکنگ کو جانتے ہیں، پولیس کبھی اس طرح کی حرکت میں ملوث نہیں ہو سکتی، نہ وہ یہ کر سکتے ہیں۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ جو لاہور میں جب یہاں پہ عمران خان کے گھر کے باہر ایک پورے کیمپ لگا دیے گئے، سینکڑوں لوگ بیٹھ گئے، سڑک جو ہے وہ یا چوک ہو جاتی تھی یا ٹریفک کو بہت ہی سلو ہو جاتی تھی، اس کو واگزار کیا گیا، پولیس ایکشن ہوا۔ اس کے بعد اگرچہ اس میں بھی احتیاط کی گئی، کوئی گولی نہیں چلائی گئی، اور میرا خیال ہے کہ پولیس کو اگر وائلنس ہو بھی مظاہرین کی طرف تو پولیس کو اس پہ تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، جو انہوں نے کیا بھی۔ کافی لوگ زخمی ہوئے اور بعد میں انہوں نے واگزار کرا دیا، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ دوبارہ کیمپ لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیس کا تساہل ہے، اس سے دوبارہ ایک سیکیورٹی سچویشن لاہور میں کریٹ ہو جائے گی، اور میرا خیال ہے کہ پولیس کارروائی اس پہ متوقع بھی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا کہ کسی بھی شخص کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ دہشت گردوں کو استعمال کریں یا لوگوں کو ڈھال بنا کے سامنے لے کے آئیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا اشارہ عمران خان کی طرف تھا اور ان باتوں کی طرف تھا جن کی میں نے نشاندہی کی ہے کہ کالعدم تنظیم کا پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے قربت، اس کی انہوں نے بات کی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ پرائم منسٹر کی بات کرنا جو ہے یہ بھی ایک نئے جو سیکیورٹی چیلنج ہے اس کی نشاندہی ہے، اور یہ ایک اس کی سیکیورٹی میں جو بڑھتی پیچیدگی ہے اس کی طرف ایک اشارہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے گا، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ دونوں تنظیمیں جو ہیں وہ فوج کو بھی نشانہ بنا رہی ہیں۔ جو کالعدم تنظیم ہے وہ فوج کو بندوق سے نشانہ بنا رہی ہے، پی ٹی آئی جو ہے وہ مظاہروں اور سوشل میڈیا کے ذریعے نشانہ بنا رہی ہیں، لیکن دونوں کا ہدف جو ہے وہ فوج ہے۔ یعنی اور کئی دیگر وجوہات کے علاوہ اس صورتحال کی وجہ سے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب کے جو انتخابات ہیں وہ اکتوبر تک کینسل کر دیے ہیں، پوسٹ پون کر دیے ہیں، اور اب شاید 8 اکتوبر کو جا کے یہ انتخابات ہوں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں کو، سیکیورٹی سچویشن کو بڑی سیریسلی لیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک امریکی افغانی سفارتکار ہیں زلمے خلیل زاد، ان کے بھی متنازع بیانات آئے جو پاکستان کے اندرونی معاملات میں ڈائریکٹ مداخلت ہے اور چیزوں کو مزید ہوا دینے کی وجہ موجب بن سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاکستان کے اندرونی معاملات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، تو پھر انہوں نے اس طرح کے ٹاکسک زہریلے بیانات کیوں دیے ہیں؟ کیا کسی کے کہنے پہ دیے ہیں؟ ان کا آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے تعلقات جو ہیں، ان کے مفادات صرف امریکہ سے جڑے ہوئے ہیں، اور سی آئی اے کے کہنے پہ ان پہ آپریٹ کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے ہمیشہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ معروف صحافی سلیم صافی نے ایک اپنے پروگرام میں کہا ہے کہ وہ ان کو بڑی دیر سے جانتے بھی ہیں، فالو بھی کرتے رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ صرف امریکی مفادات کو لک آفٹر کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور پاکستان سے وہ خصوصی مخاصمت رکھتے ہیں۔ جب وہ ان کو بہت سال پہلے ملے تو ان کا پاکستان کے لیے جو خیالات ہیں وہ شدید ان کے مخالفانہ تھے، اور انہی کے کہنے پہ جو گوانٹانامو بے پہ جیل بنائی گئی جس میں بہت سے پاکستانی بھی سالہ سال قید رہے، وہ انہی کا برین چائلڈ تھا۔ اور کیا وجہ ہے انہوں نے یہ بیان دیا ہے؟ پرابلی جو غالباً پی ٹی آئی نے ابھی ایک امریکی لابنگ فرم کو ہائر کیا ہے، اور تاکہ وہ پی ٹی آئی کے امریکی حکومت کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنا سکے اور ان کے جو لوگ ہیں ان کے قریب لا سکے۔ تو میرا خیال ہے یہ اس لابنگ فرم کا کام ہے کہ انہوں نے پہلے یہ بیان ان سے دلوا دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اندر جو حالات ہیں، جو کمزوریاں ہیں، اس کا فائدہ بیرونی عناصر بھی اٹھا رہے ہیں۔ یہ اسی کا مظہر ہے، یہ اسی کا سب سامنے مظاہرہ نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے یہ مسائل جو ہیں جیسے سیکیورٹی چیلنجز ہیں، یہ سارے مل کے کافی پیچیدہ صورتحال پیدا کر رہے ہیں، مگر اگر پاکستان کی حکومت اور ریاست اس کے اوپر مربوط فیصلے لے، ٹھوس اقدامات کرے تو وہ ان پہ قابو پا سکتی ہے۔ مگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ
کوئی ماورائے قانون یا ماورائے آئین کام کیے جائیں۔ جو بھی کام ہونے چاہیے وہ شفافیت سے ہونے چاہیے، اور بہتر ہے کہ پارلیمنٹ کے سامنے آئیں تاکہ عوام کو بھی پتہ ہو کہ کیا مسائل ہیں اور ان کا کیا حل کیا جا رہا ہے۔ اور عمران خان کو بھی جان لینا چاہیے کہ انہوں نے جب سے حکومت سے باہر ہیں، اپریل سے لے کے اب تک انہوں نے بہت دباؤ ڈالا، گالی گلوچ کی، کئی قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے، اور یعنی وہ پرتشدد بھی واقعات ہوئے، لیکن اس کے کوئی ریاست اور حکومت کمزور نہیں پڑی، بلکہ ان کا جواب بھی سخت سے سختر ہوتا گیا۔ تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ یعنی حکومت جو ہے مزید سخت اقدامات پر مجبور ہو جائے گی، اور لگ رہا ہے کہ وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں، اور لگ رہا ہے کہ اس میں مزید سختی آئے گی۔ کچھ اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہاں کہا جا رہا ہے کہ سام کو زخمی کر کے نہ چھوڑا جائے، اب سر پہ وار کیا جائے۔ تو اس کے لیے مواد اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور خود بھی یہ ایسے مواقع پیدا کر رہے ہیں کہ مواد اتنا جمع ہو جائے کہ کارروائی کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اور ماہ رمضان کے بعد اس کے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے۔ جو یہ چار طرف سے میں نے یہ نشاندہی کی ہے جن عناصر کی اور جن واقعات کی، ان پہ قابو پایا جائے گا، اور سارا فوکس جو ہے وہ معیشت پہ کیا جائے گا۔ مگر مشورہ یہ ہے، بن مانگے مشورہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، حکومت ریاست فیصلے مضبوط کرے، پالیسی مربوط بنائے، ضرورت ہے کہ اس کو اپنے ریٹ کو قائم کیا جائے، مگر اس میں شفافیت ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، تھرو پارلیمنٹ سارے فیصلے ہونے چاہیے۔ جو بھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے وہ پارلیمنٹ میں لے کے آئیں۔ جیسے ابھی آپ نے پارلیمنٹ میں جو سابقہ چیف جسٹس تھے ثاقب نثار، اس کے متعلق بات کی، اس طرح باقی باتیں بھی پارلیمنٹ میں ہو سکتی ہیں، اور فیصلے بھی وہاں ہو جائیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عوام اندھیرے میں نہیں ہوں گے، ان کے سامنے سب کچھ ہوگا کہ یہ معاملات ہوئے ہیں، اور یہ اس کے نتائج ہونے جا رہے تھے یا ہوئے ہیں، اور اس کے لیے یہ حل نکالے گئے ہیں۔ فیصلے کیے جائیں جو کہ سخت بھی ہیں، اور ان میں ڈٹرمنیشن بھی ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے ایسے طریقے سے قابو کرنا ہے اور ملک کو ترقی کی راہ پہ ڈالنا ہے۔